بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. الصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. لائق عزت تکریم سامعین مکرم، میرا یہ خیال ہے کہ ساتھیوں کو سامنے لے آئیے، ادھر سے بھی ساتھیوں کو آگے لے آئیے۔ آج کی اس مبارک مجلس میں، جو کہ اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں اپنی رضا کے لیے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں آپ احباب گرامی کے سامنے 5 گزارشات رکھنا چاہوں گا۔ کیف نستفید من رمضان، میں رمضان المبارک کی برکات کو اپنے دامن میں کس طرح جمع کر سکتا ہوں، اور رمضان المبارک سے میں فائدہ کیسے لے سکتا ہوں۔ اس سے قبل کہ یہ گزارشات میں آپ کے سامنے رکھوں، میں اس سے پہلے ادب سے 2 گزارشیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا۔ پہلی گزارش، یہ ذہن بنا کے انسان کو بیٹھنا چاہیے کہ نہ جانے کون سا کلمہ جو میرے لیے میری جنت کا ضامن بن جائے، جو ابھی تک میں نہیں سن سکا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہونے کے باوجود پھر بھی دین کی بات سنتے رہتے ہیں، آپ کو بھی ضرورت ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا، شاید کہ وہ کلمہ میں ابھی نہیں سن سکا جو میری نجات کا باعث بن جائے۔ میں اس تڑپ سے دین کی بات سنتا ہوں کہ اس دین کی بات پہ عمل کرنے سے میری آخرت خوبصورت بن جائے۔ اور دوسری گزارش، آخر میری اور آپ کی زندگی کو کوئی 25 سے 30 سے 35 سے 40، کوئی 60 سالہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں آج کی اس مجلس میں تجدید عہد بھی کرنا ہوگا کہ میری اور آپ کی زندگی میں آخر چینج کیوں نہیں آ رہی، کون سے ایسے موانع ہیں جس کی وجہ سے رمضان میری زندگی میں متعدد بار آیا لیکن اس نے میری زندگی میں کوئی رنگ پیدا نہیں کیا۔ اور اگر آپ ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کریں، 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور مہینے میں 4 جمعے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے، تو 1 سال کے کتنے جمعے بنے؟ 6۔ اگر 48 کو، چلو میں ایک منیمم فگر دیتا ہوں، اگر کسی کی 25 سال عمر ہے تو کتنے جمعے اس نے سنے؟ بولے، حدث ولا حرج۔ آپ اگر کسی کی عمر 30-35 سال چلی گئی ہے، اس نے کتنے جمعے سنے ہیں؟
ان تمام خطبات جمعہ نے اس کی زندگی میں اثر کیا پیدا کیا ہے؟ لیکن میں آپ کو مایوسی کی طرف نہیں لے جانا چاہتا، میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا پش کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اس نیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے کہ اب میں نے اپنی اگلی زندگی کا کوئی دقیقہ ضائع نہیں کرنا۔ تو آئیے جو میں 5 گزارشیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جس کے ذریعے میں اور آپ قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں رمضان المبارک سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ اس میں پہلی گزارش یہ ہے، جب تک میں اور آپ اپنی نیت کو خالص نہیں کرتے اور اپنے دل کے تمام خانوں اور کونوں سے شہرت کی ہوس نہیں نکالتے، ریاکاری کے بت کو پاش پاش نہیں کرتے اور ناموری اور دنیا میں واہ واہ کے ادنا سے ادنا سرائسز کو قرید کے دل سے نہیں نکالتے، ہم رمضان سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتے۔ رمضان هي الدورة التربوية، هي الدورة التدریبیہ، سال کے بعد ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے جس سے انسان بقیہ پورے سال کے اندر اپنی کارکردگی کو ایکسیلنس کے درجے پہ لانے کے لیے پلاننگ کرتا ہے۔ میری نیت جب تک درست نہیں ہوگی، میرے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ اور اعمال درست کیسے ہوں؟ اعمال قبول ہی نہیں ہوتے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ اللہ تعالیٰ صرف وہی اعمال قبول فرماتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیے جائیں۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ مکہ سے مدینہ کتنے دنوں میں صحابہ پہنچے تھے؟ روایات بتاتی ہیں 8 دن لگے۔ کتنے دن؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ کیسے گئے تھے؟ اے سی کی گاڑی میں بیٹھ کے؟ کیسے گئے تھے؟ مشکلات کے باوجود، کٹھنائیوں کے باوجود سب کچھ لٹا کے گئے۔ ان جانے والوں میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کو مہاجر ام قیس کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آج اگر مکہ سے مدینہ کا سفر دیکھیں تو کتنے کلومیٹر ہے؟ 437 ہے۔ اگر 0 پوائنٹ سے لیں تو 437 کلومیٹر سفر تو اس نے بھی کیا ہوگا۔ چلو اس وقت وہ سمندر کے کنارے پہ گئے ہوں گے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ روڈ اس کے قریب ہی بنا ہے۔ 8 دن اس نے بھی گزارے، مصیبتیں اس نے بھی برداشت کی، ہجرت اس نے بھی کی، مہاجروں میں نام اس نے بھی لکھوایا، مدینے میں ہجرت کے بعد نظر بھی آیا، لیکن صرف اور صرف نیت کا فرق تھا۔ جمیلہ نامی عورت ام قیس نے کہا تھا مدینے آؤ گے تو میں شادی کروں گی تیرے ساتھ۔ اس ایک نیت کی وجہ سے 1400 سال ہو گئے، جب بھی نیت کی بات ہوتی ہے اس شخص کی نیت کے بارے میں بتانا پڑتا ہے کہ اس نے اللہ کے لیے ہجرت نہیں کی تھی۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال ہو گئے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه
صحیح بخاری کی اس پہلی روایت پہ بحث کرتے ہوئے 1400 سال جو ہے اس سے پہلے جو واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی روشنی میں مخلصین کی تعریف کی جاتی ہے، اور اس شخص کی 1400 سال ہو گئے مذمت بیان کی جاتی ہے۔ دوسرا واقعہ، دنیا کے اندر کاروبار ہوتے ہیں، پارٹنرشپ کانٹریکٹ سائن کیا جاتا ہے کہ 50 اور 60% ہے یا 50-50 ہے، جیسے بھی اتفاق ہو۔ دیانتداری سے بتائیے، پروفٹ کی ریشو کم ہو یا زیادہ، کوئی شخص 2% بھی پروفٹ کسی کو چھوڑتا ہے؟ سچ بتائیے گا، کوئی چھوڑتا ہے؟ نہیں چھوڑتا۔ 1% بھی کوئی چھوڑتا ہے؟ لیکن حدیث قدسی غور سے سننے والی ہے، من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے جس نے دنیا میں عمل کیا، خواہ وہ 99% اللہ کے لیے کیا، 1% اس نے اگر کسی اور غرض سے کیا، اللہ فرمائیں گے میں اپنے 99% بھی چھوڑتا ہوں اور تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِي، 1% جس کے لیے تم نے کیا آج باقی بھی میں چھوڑتا ہوں، اس سے جا کے اس کا ثواب بھی لے لو اور بدلہ لے لو۔ اس لیے جب تک میری اور آپ کی نیت خالص نہیں ہوتی، میرے معزز، میرے محترم، ثقہ تام یقین کر لیجئے، اس طرح کے رمضان 36 اور آپ کو اور مجھے مل جائیں، ہم اس رمضان سے فائدہ نہیں لیں گے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری اور آپ کی نیت کو خالص فرمائے۔ لیکن جہاں ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ خواہش تو ہر ایک کی ہے، نیت خالص ہو، مخلص بنے، اس کی کوئی نشانی بھی ہے، کوئی علامت بھی ہے جس سے پتہ چلے کہ اب میں مخلص بن گیا؟ بلا شبہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال كالوعاء فاذا طاب اسفله طاب اعلاه وَإِذَا فَسُدَ أَسْفَلُهُ فَسُدَ أَعْلَاهُ۔ اعمال یہ برتن کی مانند ہے۔ آپ نے برتن جتنا اس کا اندرونی حصہ صاف ہوتا ہے، اس میں ڈالا گیا پانی اور جو کچھ اس میں ڈالتے ہیں وہ بھی صاف ستھرا نظر آتا ہے۔ جتنی اس کی صفائی نہیں ہوتی، وہی گدلا پن جو ہے آپ کو نظر آتا ہے۔ جتنی کسی کی نیت خالص ہوتی ہے، اس کی گفتگو اتنی پیاری ہوتی ہے، اس کے اعمال اتنے پولائٹ ہوتے ہیں۔ علی بن نفیل بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے پوچھا اپنے باپ سے، ما احلا کلام اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی کلام میں لذت، مٹھاس اور حلاوت اور شرینی کتنی ہے؟ باپ نے پوچھا، اتدری بما حلا، جانتے ہو یہ لذت کیوں ہے؟ قلت لا، نہیں میں نہیں جانتا۔ قال لأنهم ارادوا وجہ اللہ، چونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہی زبان کو حرکت دیتے، تو اللہ نے ان کی زبان پہ جہاں حکمت جاری کی، وہاں ان کی زبان پہ لذت بھی جاری کر دی۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے جو آپ کے لیے تو بڑا کامن سا لفظ ہے، لو بگیٹس لو۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ہر شخص اپنا اپنا معنی کرے گا۔ ہم اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ دوسرے کے دل میں
اثر وہ بات کرتی ہے جو دل سے نکلی ہوئی ہو، اخلاص والی ہو۔ یہ صحیح معنی اس لفظ کا کوئی وزن بھی بنتا ہے، وگرنہ یہ لفظ تو استعمال دوسرے لوگ ہی کرتے ہیں نا، لیکن ہم اس کا معنی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے ہو باعث برکت نہیں بنتا۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 نشانیاں اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ مخلص کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی، جس میں اگر آپ مبالغہ نہ سمجھے تو میں اپنے آپ کو شامل کرتا ہوں، ہم بسا اوقات پہلی نشانی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اور نشانی کیا ہے؟ استواء المدح والذم من العامة۔ مخلص وہ ہوتا ہے جس کی کوئی تعریف کرے یا مذمت کرے، دونوں چیزیں اس کے سامنے برابر ہیں۔ کوئی کرتا ہے تعریف کرے، کوئی نہیں کرتا نہ کرے۔ وَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ۔ جب رب راضی ہے کوئی راضی ہوتا ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے، پریشانی کیا ہے؟ لیکن آج فینومینا یہ ہے معاشرے کے اندر، بصد احترام ناراض نہ ہوئیے گا، کہ آج اگر میری کوئی تعریف کرتا تو میں کہتا ہوں یہ ہے میرا محب، اور اگر میری اصلاح کے لیے کوئی بات کر دیتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میرے ہاتھ لگ جائے، میں اس کو چبا کھاؤں، اور پھر میری بقیہ زندگی اس کو گرانے کے لیے ساری صلاحیتوں کا رخ اسی طرف ہوتا ہے کہ میں اس کو سبق سکھاؤں گا۔ اور یہاں تک حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمان کے بارے میں پلاننگ کرتا نظر آتا ہے کہ یہ اب زمین کے اوپر نظر نہیں آنا چاہیے، اس کو زمین کے نیچے جانا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال حدیث کی روشنی میں پوچھوں گا۔ اللہ کے رسول تو بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی روایت لائے، اور آپ نے ایک بات کہہ دی، ما اطیبک ما اطیب ریحک والذی نفس محمد بیدہ لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک، اور دوسری روایت کے الفاظ ان اللہ حرم منک واحدا وحرم من المؤمن ثلاثا حرم دمہ ومالہ وعرضہ۔ بیت اللہ تیری شان بہت ہے، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی شان اور عزت بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے۔ رکیے، بیت اللہ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، زبان نکالنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں ہیں۔ اگر کوئی بیت اللہ کے بارے میں کوئی غلط لفظ بولتا ہے، آپ اس کی زبان نکالنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں دفاع ہونا چاہیے حرمین کا، ہونا چاہیے الحمدللہ۔ کبھی یہ موقف آپ نے کسی مسلمان کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے جو کوشش کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی سوچا؟ بیت اللہ کے بارے میں کوئی سوچے تو سب تیار ہیں، اور نبوی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ بیت اللہ سے شان ایک مومن کی زیادہ ہے۔ کبھی کسی کو خیال آیا؟ منہج کی درستگی بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منہج دیا ہوتا ہے، ان کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ کون میرے خلاف ہے، کون میرے ساتھ ہے، کون میرا محب ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل ان کا ایک دشمن ہی، حکومتیں دشمن تھیں، 3 حکومتیں تھیں نا، آخر جنہوں نے 3 بادشاہ آئے نا، 3 خلفاء اپنے آپ کو کہنے والے آئے نا، جن نے اپنے سامنے کھڑے کر کے کوڑے مروائے، لیکن وہ باز آئے اپنے موقف سے۔ یہ صمود جو ہے ان کو اس سے پریشانی نہیں ہے کہ مجھے ماری جا رہی ہے، مجھے کیا کہا جا رہا ہے، ان کو پریشانی یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو کے حساب کیسے دوں گا۔ اسی لیے باوجود اس کے یہاں ایک بہت بڑا یوتھ کے لیے سبق بھی ہے، یہاں تشریف فرما ہے یہ روشن ستارے۔ قرآن مجید کو مخلوق کہنا گناہ ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کفر بھی ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے کسی بادشاہ کو کافر نہیں کہا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم عندی جہال لو قلت لکفرت،
وہ تو جاہل ہے، ان کو پتہ نہیں، لیکن میں نے اگر کہہ دیا نا کہ قرآن مخلوق ہے، میں کافر ہو جاؤں. اس لیے جب تک مذمت اور تعریف آپ کے سامنے برابر نہیں ہوتی، امید نہ کیجئے گا کہ ہم اخلاص کے اس مرتبے پہ فائز ہو گئے ہیں جو مطلوب ہے. لیکن یہ صرف بات نہیں ہے، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل پیش کرنا چاہوں گا. صحابہ کا موقف کیا تھا؟ یہ بات طے شدہ ہے، لموقف احدہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعہ خیر من الدنیا وما فیہا. ایک گھڑی جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری ہے، ساری دنیا کو بیچ کے اس کی قیمت ادا کرنا چاہیں ہم تو ادا نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود اگر ان کی تعریف کی جاتی تو ادب المفرد میں روایت لائے ہیں امام بخاری، کان اذا ذکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ یہ نہیں کہتا تھا آج صحیح نعرے لگے ہیں، آج صحیح کسی نے میرا حق ادا کیا ہے. نہیں، تین باتیں کہتے: اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی لما لا یعلمون. اے اللہ، میں نے انہیں نہیں کہا کہ یہ میرے بارے میں ایسے کلمات پیش کریں، اس لیے میرا مواخذہ نہ کرنا، میں نے نہیں کہا. اللہ، ان کا میرے بارے میں گمان اچھا ہے، تو قادر ہے مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. اے اللہ، تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے، خلوتیں ان کے پاس تو نہیں ہے میری، تو خلوتوں جلوتوں کو جانتا ہے، تو جانتا ہے میرے اندر کمی کوتاہی کون کون سی ہے. میرے مالک، جو تو جانتا ہے یہ نہیں جانتے، میرے ان گناہوں کو بھی تو معاف کر دے. اور اگر کسی کی مذمت کی جاتی تو حدیث تو کہتی نا، غصہ آئے اذا غضب احدکم وهو قائم فلیجلس، تو بیٹھ جائے. تو آج غصہ آئے تو بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کے لڑائی شروع کر دیتے. اور روایت دوسری کے الفاظ یہ بھی ہیں، اور اگر بیٹھے بھی انسان کو غصہ آئے تو فلیضطجع، تو وہ لیٹ جائے. تو آج لیٹے لیٹے کو پتہ چل جائے فلاں نے میرے بارے میں بات کہی ہے تو کیا کرتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، چھلانگ لگا کے اٹھے گا. اور ویسے میسج بھیجیں گے کہ 3.5 منٹ فوراً نہیں اٹھنا چاہیے، وہ دماغ کو خون نہیں پہنچتا تو بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اس لیے جب اٹھو تو اپنی جگہ پہ بیٹھو، پاؤں لٹکاؤ اور پھر تھوڑا سا تسلی کر کے اٹھو. لیکن جب بات آتی ہے غصے کی، پھر 3.5 منٹ کون دیکھتا ہے؟ سب قانون ختم. تو پہلی بات، صحابہ کی مذمت کی جاتی یا تعریف کی جاتی تو دونوں برابر تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر جیسا بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس امت میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا، اللہ ہی اتارے گا. باقی رہ گی بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے لیے، تم بھی ان لوگوں میں سے جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. اور ایک شخص آگے کہتا ہے بڑے عجیب آدمی ہو. ویسے کیا خیال ہے ہم میں سے اگر کوئی کہہ دے، کسی کو کہہ دے تو بڑے عجیب آدمی ہو، اگلے 7-8 دن اس سے بولے گا؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا تم نے تھوڑا بیان کیا، میں تو آپ کے بیان کردہ عجیب سے بھی زیادہ عجیب ہوں. مبشر بالجنہ، جنت کی خوشخبری مل چکی ہے. عبد الرحمن بن عوف جیسے کو کہتے بئس الرجل انت، بڑے برے آدمی ہو. تو انہوں نے جواب کیسے دیا؟ مسکرا کے کہا ما عرفنی الا انت، اور میرے بھائی میری صحیح پہچان تو نہیں کی ہے، لوگ تو بھولے ہی ہوئے تھے. کیسے انسان تھے؟ ان کو کیا مسئلہ کیا تھا؟ ان کی عزت نفس نہیں تھی، ان کے پاس طاقت نہیں تھی. عالمی منڈی میں صف اول کا تاجر ہو، آج کل معمولی سے معمولی تاجر لوگوں کو بیچ کے کھا جاتا ہے. عالمی منڈی کے صف اول کا تاجر عبد الرحمن بن عوف، اور کہے بھائی
تم نے میرا صحیح تعارف کروایا ہے، لوگ تو بھولے ہی ہوئے تھے، ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اچھا آدمی۔ اور حسن بصری جیسے، کاش کہ آج بھی کوئی پیدا ہو جائے۔ اب ایک شخص آیا، اس نے کہا کیا یا حسن تعریف ما کان بالامس، جانتے ہو کل کیا ہوا؟ وہ نیک روح، اس نے کہا کیا ہوا؟ کوئی درس قرآن ہوا؟ کہتے لا فلان اغتابک، فلاں نے تو آپ کی دھجیاں اکھیڑ دی ہیں۔ تو انہوں نے 3 جواب دیے۔ اس نے سب سے پہلا جواب تو اس کو دیا، کہتے ہیں راستے میں ابلیس کو صرف تو ہی نظر آیا ہے، میرے بھائی کی شکایت لے کے آ گیا، اور کوئی بندہ ابلیس کو نہیں ملا۔ دوسرا اس کے لیے دعا کر دی۔ تیسرا کھجوروں کا ٹوکرا لیا، اس کے گھر چلے، کہتے ہیں السلام علیکم ہذہ ہدیۃ منی لک، یہ ہے میری طرف سے گفٹ۔ کہتا ہے ہدیہ ولیکن ایش المناسبہ، مناسبت کیا ہے؟ کہا مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوشش کی اور محنت کی، غیبت کی اور مجھے نیکیاں دی۔ میں نے کہا جو میرے کھاتے میں نیکیاں ڈپازٹ کروا رہا ہے تو میں اس کا منہ ہی میٹھا کروا دوں۔ آج کون ہے جو کسی کے بارے میں سنے کہ اس نے یہ کہا اور مٹھائی کا ڈبہ اس کے گھر جا کر دے دے؟ کھجوری تو چلو زیادہ مہنگی ہے تو ڈبہ ہی اس کے گھر میں پہنچا دے، کوئی نہیں کرتا۔ بلکہ کیا کرتا ہے؟ اچھا میرے بارے میں کہا، اس کی ایسی کی تیسی، ویسی جیسی کی ایسی بیاسی 83 پوری گنتی گن دیتا۔ اور ہے کون؟ سمجھدار، عقل مند، دانش مند۔ بھی اس نے اگر آپ کو کہہ دیا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اگر کوئی گالی دے دے تو کان یہاں سے ٹوٹ کے گر جاتا ہے، کیوں جی؟ بازو گر جاتا ہوگا۔ سمجھنے کی بات ہے۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، جب ایک شخص نے اس کو گالی دی، فضحک، مسکرا دیا۔ ساتھی کہتے ہیں لم لم ترد علیہ، جواب کیوں نہیں دیتے؟ مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اور میں نے علم کیوں سیکھا ہے اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے؟ میں نے پھر علم کیوں سیکھا ہے؟ میرے علم سیکھنے کا معنی یہ ہے کہ گالی کا جواب گالی نہیں، دعا۔ جو شخص آپ کے چپکے سے آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کروا دیتا ہے، ٹرانزیکشنز کرواتا ہے، اس کو گالی دیتے ہیں؟ آپ بتائیے، سچی سچی بتائیے، کوئی انویلپ رات اندھیرے میں آ کے آپ کو عشاء کے بعد دے دے اور جلدی سے بھاگ جائے، اور آپ انویلپ کھول لیں اور اس میں 1000 ہو بحرینی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نیند آئے گی رات کو آپ کو؟ یار بندہ کون تھا، کم از کم اس کا کوئی سیل نمبر ہی مل جاتا، ویسے کدھر کو گیا ہوگا؟ تو جو روزانہ آپ کو نیکیاں دے رہا ہے اس کی قدر ہی کوئی نہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے کھاتے بھرے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے والی ہے۔ میں ویسے ذرا سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، یہ ایک ایسا منہج ہے جو منہج آج دنیا بھول گئی۔ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اب ان 4 آیتوں کو اکیلے بیٹھ کے ایک مرتبہ میں گزارش کروں گا، گھر میں ضرور پڑھیے ترجمے کے ساتھ۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے قلم کی، اور فرشتے جو قلم کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب، جب میں جو کہتا ہوں تم دیوانے نہیں، ساری دنیا کہتے رہے پریشانی کیوں؟ جب آپ حق پہ جو ہیں پھر پریشانی کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کو تو میں نے حسن اخلاق کا پیکر اور مظہر بنا کے بھیجا ہے، اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز کیا ہے، آپ کو پریشانی کیا ہے؟
یہ جو درمیان والی آیت اس کا کیا معنی ہے ان لک الاجر غیر ممنون؟ یہ دونوں باتیں تو سمجھ آتی ہے نا کہ میں کہتا ہوں میرے محبوب اب دیوانے نہیں، آپ تو عظیم خلق کے مالک. یہ درمیان والی آیت جو ہے اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے میرے محبوب تیرے ذریعے یہ پیغام ہے مخلوق کو کہ نیکی کرنے کا اجر تو ملتا ہے، وہ تو ملتا ہے جتنا لکھا جائے گا، جتنا بتایا گیا ہے، لیکن وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، یہ نیکی کرو گے اتنا اجر، یہ نیکی کرو گے اتنا اجر، لیکن لوگوں کی باتیں سہنا، برداشت کرنا، ٹالریٹ کرنا، اس کا اجر میں نے انلیمیٹڈ رکھا ہے. آپ کو کوئی خالی چیک دے جائے سائن کر کے، رقم اپنی مرضی کی لکھو، اس کو گالی دیتے ہیں؟ بولیں اس کو دھکے دیتے ہیں؟ بلیک چیک آپ کو دیا جا رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کمپنی کو ڈیفالٹر ثابت کرنا ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹس منجمد ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اکاؤنٹ کھلا رہتا ہے، شاید آپ کے علم میں ہوگا. اور ایک اکاؤنٹ کیوں کھلا رہتا ہے؟ کہ کم از کم جتنی ریکوری ہو جائے وہ تو ہو جائے، ٹرانزیکشن ہو جائے. سارے اکاؤنٹ آپ کے بند ہو جائیں اور آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، صرف صوم و صلات کے پابند ہوں، آپ کچھ بھی نہ کریں، تو یہ اکاؤنٹ کھلا ہے، آپ کو نیکیاں ڈپازٹ روزانہ ہوتی رہتی ہیں، جو آپ کو تانا دے، آپ کی غیبت کرے، آپ کی برائی بیان کرے، اس کو تو نہ بند کروایا کرو. یہ ٹرانزیکشن جاری رہنی چاہیے، اور کچھ تو آپ کے اکاؤنٹ میں رسید ہونی چاہیے کہ بالکل ہی خالی کروا لینا ہے. دوسری نشانی نسیان رؤیت الاعمال فی الاعمال، نیکی کر کے بھول جاؤ. وہ افطاری کا وقت ہوتا تھا نا، آج سے 20 سال پہلے، تو ہر شخص اپنے گھر میں جو پکا ہوتا اپنے بیٹے کے ذریعے دوسرے کے گھر میں بھجواتا، شیئر کرتا تھا نا. آج کیا کرتے ہیں؟ آرام سے سفرہ لگایا اور اس کی ایک پکچر اتاری اور واٹس ایپ پہ شیئر کر دی. ایسا ہی نا؟ پہلے جب بھی کوئی کسی سے ملتا تو بچے ہوتے ہیں، ان کو خوشی ہوتی ہے تو جلدی سے وہ لے کے آتا، میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، میں نے یہ ڈگری حاصل کی ہے، کیونکہ محنت کر کے ڈگری ملتی ہے. اب جو بھی کوئی بڑا آتا ہے نا تو فوراً البم سامنے آ جاتی ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے بھی میری پکچر اتری ہے، اس کے ساتھ بھی. یہ سارا چینج ہو گیا ہے، فارمیٹ ہو کے ایسی نئی جو نا وہ سسٹم آ گیا ہے. پہلے لوگ کتے جو ہیں وہ دروازے پہ رکھتے تھے کہ پہلے لوگ دروازوں پہ بندے کھڑے کرتے کہ کتا نہ آ جائے گھر میں، کیونکہ کتا ناپاک ہے نا، تو فرشتے نہیں آئیں گے. اور اب کیا کرتے ہیں؟ کتا دروازے پہ رکھتے کو بندہ نہ اندر آ جائے. پرانے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے؟ زیادہ سے زیادہ جو خراب لوگ تھے وہ کھانا گھر میں پکاتے تھے اور گھر والے بیٹھ کے بس دیکھتے تھے، ناچنے والیاں باہر سے آتی تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ کھانا باہر سے آتا اور ناچنے والی گھر والی ہوتی ہیں. پورے کا پورا سسٹم چینج ہوا ہے، اور ریاکاری کا ایسا وسیع بازار کھڑا ہو گیا ہے کہ آپ حیران ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، کان اذا سافر ورا بغیری، آپ جب سفر کرتے تو آپ کیا کرتے؟ ادھر جانا ہے تھوڑا سا چلتے، رخ بدل لیتے دشمن کے وار سے اور اس کی پلاننگ سے بچنے کے لیے. ہم ہر تیسرے منٹ فیس بک پہ پکچر آ رہی ہے، اس وقت میں یہاں ہوں، اس وقت میں یہاں ہوں. اور بعض جو ہیں کرم اللہ وجوہکم، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اس وقت میں وضو کر رہا ہوں اور ساتھ نیچے لکھا ہوتا ہے بس میں ابھی ہی واش روم سے نکلا ہوں. اب یہ بھی کوئی معلومات ہے دینے کی؟ اتنا حریص انسان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حرص سے بچائے. صحابہ کرام، تابعین، تبع الاتباع شہرت کو مصیبت سمجھتے تھے. متق اللہ عبد فحب الشہرہ، جو شہرت چاہتا ہے پوری زندگی متقی نہیں بن سکتا. ما صدق عبد قط فاحب الشہرہ، شہرت کا حریص پوری زندگی صداقت نہیں لے سکتا. یہ ضرور جھوٹ بولے گا، ضرور جھوٹ بولے گا.
رومیوں کے ساتھ جب مسلمانوں کی جنگ ہوئی، اور آپ کو پتہ اس وقت مبارزت ہوتی تھی، ایک رومی آیا، ایک مسلمان شہید ہو گیا، دوسرا گیا شہید ہو گیا، تیسرا گیا شہید ہو گیا، ایک شخص آیا وہو متلسم، اس نے اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا اور اس نے کہا اللہ اکبر، رومی کے ٹکڑے کر دیے۔ رومیوں کو یہ محسوس ہوا کہ شاید کوئی فرشتہ آ گیا ہے، بدن میں بھی آئے تھے تو آج پھر آ گیا ہوگا، وہ ڈر گئے۔ مسلمان بھی پریشان کہ یہ بندہ کون ہے جس نے منٹ نہیں لگایا اور رومی جو ہے اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ جلدی سے جو بھاگے، کون ہے کون ہے؟ ان میں سے ایک عمر بھی تھا، کہتے اوہ عبداللہ بن مبارک۔ تو عبداللہ بن مبارک رونے لگ گئے، کہتے عمر مجھے نہیں پتا تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں تم سر فہرست ہو گئے، تم نے میرا نام کیوں لیا؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں سے تم سر فہرست ہو گئے۔ وہ اس طرح کی باتوں کو ذلت سمجھتے تھے، جس کو آج ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لیا اور اپنے اعمال کو ضائع کرنے کا بہترین ایک پلاننگ پیش کر لیا۔ تیسری نشانی جو اخلاص کی ہے، اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، نیکی کر کے اس کا اجر اللہ سے لینے کی خواہش کرنی چاہیے۔ لیکن ہم اتنے سطحی قسم کے مسلمان بنتے جا رہے ہیں، چھوٹا سا کلمہ ہے نا، تھینکس، شکریہ، مشکور، اس سے ترستے رہتے ہیں، کوئی اتنا ہی کہہ دے۔ یعنی اتنی گراوٹ آ گئی ہماری سوچ میں۔ اور تعریف تو وہ ہے، صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخلت الجنہ، میں جنت میں گیا، فسمعت خشفۃ بین یدی، میرے آگے آگے کسی کی چلنے کی آواز آئی، پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا ھذا بلال یمشی امامک، یہ بلال ہے آپ کے صحابی جو آپ کے آگے آگے چل رہے ہیں۔ تعریف وہ ہے جو فرشتوں کے سامنے تعریف ہو، اللہ تعالیٰ کرے، خالق و مالک کرے۔ دنیا کی تعریف کے لیے انسان اتنا مرتا پھرے کہ مجھے تھینکس کہہ دے، کوئی شکریہ کے الفاظ بول دے، کہ کہہ دے بہت کام کیا۔ کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ عمر جتنا کام کسی نے کیا؟ صحیح بخاری کی روایت بتاتی جب آخری وقت تھا تو رو رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس نے کہا آپ پریشان ہیں، اتنا اللہ نے کام لیا؟ کہتے ہیں یا ابن عم رسول اللہ، میں چاہتا ہوں اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، اللہ مجھے کچھ نہ دے، لا لی ولا علی، مجھے برابر برابر چھوڑ دے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک کام کر کے اس کو پہاڑ خود اپنے ہاتھوں سے بنا لینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانا مانگنے والے نے کھانا مانگا، انہوں نے دے دیا، جاتے جاتے کہتا ہے جزاک اللہ خیرا، آپ کو اللہ جزائے خیر دے۔ یہ گالی ہے کہ دعا ہے؟ بولے من قال لأخیہ جزاک اللہ فقد ابلغ فی الثناء، جس نے جزاک اللہ کہہ دیا اس نے تو تعریف میں مبالغہ کی، حق ادا کر دیا۔ تو مومنوں کی ماں کہتی ہے غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کرے۔ کہا یہ کیا؟ ایک عورت پوچھتی ہے مومنوں کی ماں، اس نے کیا کہا آپ نے اس کو غفر اللہ لک کہہ دیا؟ کہا مجھے خوف لاحق ہوا، میں نے یہ کھانا دیا تھا کہ جنت میں اس کا بدلہ لوں گی، لیکن جس کو دنیا میں ہی مل جائے، خوف ہے کہ کہیں قیامت کو محروم نہ کر دی جاؤں۔ عقول، هذه هي العقول۔ صحیح بخاری اٹھائیے، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تو ابو طلحہ بھاگے ہوئے آئے، کہا لگتا ہے اللہ کو میرا باغ پسند آ گیا۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا یہی تو مجھے سب سے پیارا باغ، اور اللہ فرماتے ہیں پیاری چیز دو گے تو اللہ تعالیٰ کو نیکی پسند آئے گی، لیکن اس لیے نہیں میں دے رہا کہ مجھے دنیا میں باغ دو مل جائیں۔ آج ہم نے کسی کو تیار کرنا ہو تو بڑی حدیث سے سناتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اور فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہ جو مال خرچ کرتا ہے اس کو برکت دے۔ بندے تیار ہو جاتے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول میں اس لیے باغ نہیں دے رہا کہ مجھے یہاں ملے، ارجو برہا وزخرہا عند اللہ، روایت کے لفظ ہیں ارجو برہ وزخرہ عند اللہ،
اس کی نیکی اللہ میں جنت میں لینا چاہتا ہوں، میں اللہ کے پاس جا کے لینا چاہتا ہوں، مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے۔ سیدنا علی نے ایک اور نشانی بیان کی ہے، لیکن ہے تھوڑی سی کڑوی، اجازت ہو تو بیان کر دو جی۔ کیا جی؟ نہیں بولے نہیں ہے، میں بھی چیک کرنا چاہتا تھا، تھک تو نہیں گئے۔ کہا کرتے تھے مخلص کی آپ تعریف کریں یا مذمت کریں، وہ سموتھلی چلتا نظر آتا ہے، اس کے کام میں فرق نہیں آتا۔ والمرائی جو ہوتا ہے ینشأ اذا مدح ویکسل اذا ذم، ریاکار کی نشانی یہ ہے آپ تھوڑی سی مذمت کریں بیٹھ جائے گا، تعریف کرتے رہے چلتا رہے گا۔ اور آج ہوتا کیا یہ نہیں کام کر سکتے۔ السلام علیکم، کیا ہوا میرے بھائی؟ کوئی بات نہیں، آپ کو حدیث ایک سنا دیتا ہوں، غصہ نہیں کرنا۔ کہ کر رہے ہیں غصہ؟ لا تغضب ولک الجنہ، غصہ کرنا چھوڑ دیں، جنت آپ کو ملے گی۔ یہ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا۔ اگر وہ آگے سے گزر گیا تو کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، وہ اتنا پیارا بھائی، اللہ نے اسے پسند کیا ہے تو مسجد میں آیا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے جو مسجد کی طرف آ رہا ہو اس کو خوشخبری دے دو، یہ مومن ہے۔ اور یہی وہ کمی تو سمجھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ آج ہم جب غصہ کرتے ہیں تو جس کے ساتھ غصہ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بولتا نہیں، ضرور کہتا ہے ہل تفہمنی قبل ان تہاجمنی، یہ اتنا آپ جو ہے ہجوم کر رہے تھے مجھے سمجھا دیتے تو میں ایسا نہ کرتا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، زیادہ سے زیادہ وہ پردہ ہماری تصویر کے سامنے آئے گا، ہم کون ہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، وہ زیادہ اللہ کے ہاں پیارا ہو۔ زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ایسا تعامل نہ کریں جس سے اس کو پریشانی ہو۔ اللہ آپ کو بھی برکت دے، آمین تو کہہ دیں، ابھی بھی غصے میں ہی ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ بیٹھے تھے تو سیکرٹری کال اٹھاتا تھا نا، تو اتفاق سے سیکرٹری نے کال اٹھائی، السلام علیکم، فإذا هي حرمہ، تو ایک عورت بات کر رہی تھی، اس نے جلدی سے شیخ کو دے دی۔ شیخ نے جب سنا تو پتہ چلا کہ اس کی بیوی کی کال تھی، کیونکہ اس نے لیٹ ہو گیا۔ تو شیخ نے کہا خلی اہلک، تو اس نے پکڑتے پتہ کیا کہا، خلاص انا مشغول بعدين اتصل بک، جیسے جلدی میں کرتے ہیں۔ شیخ نے باقی سوالوں کو تو چھوڑا، کہتے ہیں ايش التعامل، یہ کیا تعامل ہے؟ یہ آپ کی بیوی پریشان ہے، آپ کہو اہلاً کیف حالک، خیر انشاءاللہ انشاءاللہ بعد مدة يسيرة انا ان شاء الله اصل البيت، طمنها۔ یہ کیا طریقہ ہے، انا مشغول اتصل بعدين، ايش بك؟ یہ تعامل ہمارے درست ہونے چاہیے، یہی تو علم ہے۔ اور اگر یہ 5 فٹ میں علم نہیں نہ آتا تو یہ دنیا میں بھی کبھی رائج نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے دے، آمین تو کہہ دے۔ بارک اللہ فیک۔ کون بتائے گا میں کیا بیان کر رہا تھا؟ آج جب بھی کوئی بات ہوتی ہے جس کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کوئی بات کرے، کہتے ہیں میں نہیں کام کرتا، کیوں؟ یعنی کہ بس سرٹیفکیٹس ہی نہیں ہیں، مینرز ہی نہیں ہیں۔ تو بھائی آپ سکھا دو، آپ کس لیے سکھاؤ۔ صحابی کی بات یاد رکھو، انا سہم من سہام الاسلام فرمونی حیث شئتم، اور میں اسلام کا تیر ہوں، مجھے پھینکو جدھر پھینکنا ہے، میں تیار ہوں۔ ان كان في السقاية ففي السقاية وان كان في الرماية ففي الرماية، پانی پلانے والے، تیر پکڑانے والے، اور ادھر تیر چلانے والے، تلواریں چلانے والے اور کھانے والے، غنیمت کا مال برابر ملتا تھا کہ نہیں؟ بولیں، جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تو آپ کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ آپ جس جگہ بھی کھڑے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہیں، سب کو برابر کا اجر ملتا ہے، سب کو برابر کی غنیمت ملتی تھی۔ اس لیے اللہ میری اور آپ کی نیت کو درست فرمائے۔ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی ہمیں اس رمضان کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات، یہ تھوڑی سی اس سے بھی کڑوی تو نہیں کہنی چاہیے، میٹھی بات ہے، جب تک میرا اور آپ کا منہج درست نہیں ہوتا، محنت کرنے کے باوجود بھی، کوشش کرنے کے باوجود بھی ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب میرا منہج سے مراد کیا ہے؟ منہج السلف الصالح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین،
منہج سلف جو ہے وہ صحابہ کا منہج ہے، التمسک والسیر على طریق واضح مستقیم الذي لا اعوجاج فيه وفق منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سلف صالحین کے منہج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا جو ایسے واضح اور مستقیم راستے پر قائم تھے جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے. اور یہ وہ منہج ہے جو صحابہ کا منہج ہے، تابعین کا منہج ہے اور تبع الاتباع کا منہج ہے. اس منہج کی خصوصیات کیا ہے؟ میں صرف اختصار کے ساتھ، یہی وہ منہج ہے جو اللہ کا پسندیدہ منہج ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ. اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کی تو پوری کائنات کے دلوں کو جھانکا، سب سے پیارا دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو سرتاج رسل بنا دیا. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ تعالیٰ نے پھر دلوں کو جھانکا اور سب سے پیارے دل اگر پائے تو صحابہ کرام کے دل پائے. فجعلهم وزراء لنبیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس محبوب کے وزیر بنا دیا. یہ اللہ کی پسندیدہ دل ہے. اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون کنتم خیر امہ اولئک حزب اللہ. اور اگر کوئی اچھلتا ہے تو اچھلے، کوئی مچلتا ہے تو مچلے. اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہوں، مجھ سے راضی کسی کو کیا ہے، جو مرضی کہہ دے. یہ منہج پسندیدہ منہج اللہ تعالیٰ کا. اور اگر آپ یہ کہہ دیں کہ کائنات میں سب سے صحیح ترین منہج اور علمی منہج ہے تو یہی منہج ہے، صحابہ کا منہج ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا هم خیر هذه الامة ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا على الهدى المستقيم والله رب الكعبة. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شخص نے اگر کوئی طریقہ اختیار کرنا ہے تو ان ہستیوں کا اختیار کرے جن کو صحابہ کہتے ہیں. اللہ کی قسم جو ہدایت اور استقامت پر قائم تھے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اختیار کیا. کائنات میں اس جیسے نیک دل اللہ نے کسی کو دیے ہی نہیں، ان جیسا گہرا علم کسی کو عطایا ہی نہیں ہے. ریالٹی کی زندگی، فطرت کے قریب زندگی ان کی تھی، تکلفات سے دور تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو باقاعدہ چنا ہے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے، رفاقت کے لیے. تو اعمقها علما، ان سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں تھا، تو ان جیسا منہج بھی کسی کا علمی نہیں ہو سکتا. اور بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا تیسری اور آخری بات اس ضمن میں، اس سے صحیح ترین منہج آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. قرآن و حدیث سے بڑھ کے کوئی صحیح ترین منہج ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے علیکم باصحاب الحدیث فإنهم اکثر الناس صوابا. تم اصحاب الحدیث، جو حدیث سے محبت کرنے والے، جن کا منہج حدیث کی روشنی میں ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں، ان کو لازم پکڑو. ان سے بڑھ کے دنیا میں کسی کا کوئی منہج نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ منہج دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی.
میں تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اس کو تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ مجھے یہ بتائیے، آپ پسند کریں گے کوئی دو تین سوال کر لو؟ مجھے اصل میں خوف آ رہا ہے، ویسے ہی بحرین ہے تو غصہ نہ کر جائیں۔ ویسے غصہ تو نہیں کرتے ہیں؟ اچھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ترین منہج ہے تو قرآن کی ایک آیت، کوئی ایک حدیث دکھا سکتے ہیں کہ اس میں لکھا ہو کہ شیو کرنا جائز ہے؟ منہج ہے نا، کوئی ہے ایسی حدیث؟ پھر میں اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دیتا ہوں؟ اور یہ قطعاً اس سے مراد نہیں ہے آپ کہیں غصہ زیادہ نہ کر جائیں، وہ ہیں مسلمان، وہ ہیں بڑے پیارے بڑے اچھے لوگ، لیکن بس بھول گئے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، اور انسان بھول جاتا ہے، انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں بھول جاتا ہے، لیکن یاد تو کروانا چاہیے نا۔ وہ شیخ صاحب کا جو شعر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کو ایمان میں لمبی زندگی دے، میں ان کے شعر کے قریب ایک دیہات میں چلا گیا، بس ساتھیوں کی خواہش ہوتی ہے تو پتہ جذبات غالب ہے نا معاشرے پہ، تو انہوں نے ایک بڑا سا اشتہار چھپوایا ہوا، مجھ سے کم از کم بڑا تھا وہ۔ تو آپ کو پتہ ہے جو بزرگ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، البرکۃ مع اکابرکم، برکتیں بڑوں کے ساتھ ہیں۔ میں جو ہی گاڑی سے اترا نا تو ایک بابا جی کہتے ہیں، او بھاؤ اڑا تے مولوی کہا ہی نہیں جدہ اشتہار چھاپی میں دے ہوں، یعنی اتنا تو مولانا صاحب نہیں ہے جتنا آپ اشتہار چھپائے، لیکن ہم نے خیر انجوائے کیا، غصہ نہیں کیا، کیونکہ اس نے بات بڑی خوبصورت کہی۔ درس ہوا، درس میں مسائل بیان ہوئے، پھر آ گئے، کہتے مولوی صاحب مڑ معاف چا کرے جے۔ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ وہ میں نے یہ بات کہی تھی، ایک گال تہاڑی میں نے بڑی چنگی لگی ہے۔ میں نے کہا جی وہ کون سی؟ کہتے جڑی گل کیتی ہے نا داڑھی دی، اگر ایڈی بھاری ہووے تے مولوی تے سارے صبح اٹھ کے منہ پر نہ ڈگے ہونا۔ میں نے کہا اس بزرگ نے دو باتیں کہی ہیں اور دونوں ہی بالکل حقیقت میں مبنی کہی ہیں۔ تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی بھائی اگر مشکل ہے تو دعا کر دیتا ہوں، یا اللہ اس کے ہاتھوں میں قوت دے، اللہ اس کے جسم میں قوت دے، وہ گرے نہیں، صبح اٹھ کے گر سکتا ہے نا، تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ منہج سلف جو اس کی طرف نسبت کرتا ہے یہ اصل میں جنتی منہج ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ نے سنا ہوگا، عیسائیوں اور یہودیوں کے بارے میں 71 فرقے تھے، عیسائیوں کے 70 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے، یہودیوں کے 71 فرقے تھے، پھر عیسائیوں کے 72 فرقے تھے، ایک ایک صرف جنت میں جائے گے، باقی جہنم میں جائیں گے۔ اور کون جائیں گے؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا۔ اور آخری لفظ کیا تھے؟ وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةٍ كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً، 73 فرقے میری امت کے بھی ہوں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائے گا۔ پوچھا کون ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم الجماعہ، تو جماعت ہوگی۔ اس کا نام نہیں بتایا، اس کا کام بتا دیا۔ ترمذی کی روایت کے الفاظ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی۔ زندگی کے اندر کوئی ایک مسئلہ آپ کے سامنے آئے، ما انا علیہ واصحابی، دیکھیے اللہ کے رسول نے کیا، صحابہ نے کیا، اور بس، تیسرا لفظ نہیں آنا چاہیے۔ جب تک آپ کا یہ منہج نہیں ہوگا، میں قرآن کی آیت کی روشنی میں کہنا چاہوں گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان تم لاؤ اس طرح جس طرح وہ لوگ لائے صحابہ تو ہدایت یافتہ ہو، اگر اس جیسا ایمان نہیں تو ہدایت یافتہ ہونے کا دھوکہ اپنے آپ کو مت دیجیے گا۔ یہ جنتی منہج ہے، اور اس منہج کی میں خوبی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس منہج کے پاس دلیل صرف قرآن و سنت ہے، اس منہج کے پاس حجت صرف قرآن و حدیث،
اور قرآن و حدیث بھی فہم صحابہ کی روشنی میں. اس منہج کے پاس عدالت ہے، ضلالت نہیں ہے. عدالت کس کو کہتے ہیں؟ اس منہج کا ایک ایک اصول اور ضابطہ عدل و انصاف پر مبنی ہے. اس میں کسی قسم کی گمراہی نہیں، گنجائش ہی نہیں، کیونکہ نازل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ ہے اس میں گمراہی ہو سکتی نہیں. عقل میں گنجائش ہے کہ غلط سوچ ہے، لیکن وحی میں بھی گنجائش ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ وحی ہے، قرآن بھی اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی بنایا ہے. اس لیے اس منہج کی عدالت کو نہ بھولیے. آئیے میں صرف 4 نقطے آپ کے سامنے رکھوں. اس وقت دنیا میں کتنے مسلک زیادہ رائج ہیں؟ کیوں جی؟ کون کون سے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا منہج محدثین کا ہے، سلف صالحین کا ہے، تو میں سارے محدثین کا تذکرہ تو نہیں کر سکتا، لیکن امام بخاری کا تذکرہ کر دیتا ہوں. آپ مانتے ہیں امام بخاری کو؟ بولے میں. امام بخاری کا موقف کیا تھا؟ برائی ہر معاشرے میں رہی ہے، کمی کوتاہی رہی ہے اور رہے گی. یہ قانون سمجھیے، ہر آنے والا دن پہلے سے برا دن بن رہا ہے، اس میں برائی بڑھ رہی ہے. یہ اللہ کی مشیت ہے. اگر ساری کی ساری دنیا نیک ہو جائے تو مجھے بتائیں آپ کے جمعے کے خطبے کا عنوان کیا ہوگا؟ کیا جی؟ خطبے کا عنوان کیا ہوگا پھر؟ آپ کا کوئی درس اس کا عنوان کیا ہوگا؟ سارے نیک ہوگا پھر جی؟ کیوں جی؟ خطبے کی ضرورت، اس کا مطلب جمعہ ساقط ہو جائے گا اور دروس ختم ہو جائیں گے. یہی بات ہے نا. آپ کو یہ سمجھنا ہے غلطی کی گنجائش ہر انسان میں موجود ہے، لیکن غلطی کی اصلاح میں نے اس طرح کرنی ہے جس طرح صحابہ کیا کرتے تھے، جس طرح اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، جس طرح تابعین کیا کرتے تھے، جس طرح محدثین کا انداز تھا. کیسے؟ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی لوگ، ان کے وقت میں بھی لوگ ایسی باتیں کرتے تھے اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ جانتے تھے. لیکن صحیح بخاری جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے تو انداز کیا اپنایا ہے؟ میں اس انداز کو پیش کرنا چاہتا ہوں. آج آپ کے سامنے ایک شخص اگر رفع الیدین کرتے وقت جہاں ہاتھ لے جائے، آپ پورے کا پورا خطبہ اس پہ لگا دیتے ہیں. لگانا چاہیے لیکن دلائل دیں، تان نہ کرے، اس کی ذات پہ ہٹ نہ کرے، اس کی نیتوں پہ حملہ نہ کرے. پتہ نہیں، اس جاہل ہے، اس کو پتہ ہی نہ ہو. آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں کو نہیں لگاتا تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے یا تو یہ پاؤں ملا لے یا اس کا میں نے پاؤں توڑ کے چھوڑنا. آج ایسے ہوتا نا، پھر اس کے پاؤں کے ساتھ پاؤں لگاتے ہیں. اور بعض چیزیں انسان کو سمجھنے والی ہے، بعض کس سے بڑی سبق دیتے ہیں. وہ ہمارے پاکستان میں نا، اور ایک شخص نے پاؤں کے ساتھ پاؤں لگایا، وہ نیا بندہ تھا، اس کو پتہ نہیں تو اس نے پیچھے کر لیا. اس نے اور اس کے ساتھ لگا، اس نے اور پیچھے کر لیا. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ گاڑی چل رہی ہے. اتفاق ایسا، جس مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اس کی بیرونی دیوار چھوٹی چھوٹی تھی، اس نے آخر چھلانگ لگائی مسجد سے باہر. کہتا ہونا کیا یہ بہادری ہے؟ اللہ کے رسول مسجدوں میں لانے کی کوشش کرتے تھے یہ نکالنے کے لیے. یہ بہادری نہیں ہے، یہی وہ کمی ہے جس سے آج دین بدنام ہے. امام بخاری کو پتا تھا کہ کچھ لوگوں کا موقف ہے احناف کا کہ جمعہ بازار عدالت جہاں ہو اس جگہ جمعہ ہوتا ہے، دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا. موقف ہے. اگر اس موقع کو سامنے رکھا جائے تو سارے گاؤں کی تو چھٹی ہوگی نا جمعہ کی. تو امام بخاری نے نہ کوئی تانا دیا، امام بخاری نے نہ کوئی گالی دی ہے. آرام سے کتاب الجمعہ آپ کھول کے دیکھیے، امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی القری والمدن. جمعہ دیہات میں بھی ہو سکتا ہے، شہر میں بھی ہو سکتا ہے. اور روایت لے کے آئے ہیں آپ کے بحرین کی روایت، ان اول جمعۃ جمعت بعد مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فی جواسہ من البحرین، بحرین میں جواسہ بستی میں جمع ہوا، کوئی بات نہیں کی، صرف منہج پیش کیا ہے، برا بلا کہنے کی ضرورت نہیں پیش کی۔ منہج یہ ہے کہ گاؤں میں بھی جمع ہو سکتا ہے، شہر میں بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی دلیل ہے۔ ان کو پتا تھا کہ کچھ مالکیوں کا موقف ہے کہ جمعہ ہر بندے پہ فرض ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کوئی تعرض نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ ان کو یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے، انہوں نے ایسے کیوں کہا ہے۔ آرام سے کتاب الجمعہ کے اندر باب باندھ کے روایت لے کے آئے ہیں، اور باب کیا باندھا ہے؟ باب رخصت ان لم يحضر الجمعہ فی المطر، اگر بارش ہو تو جمعے کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے، اور بچوں پہ اور بوڑھوں پہ اور عورتوں پہ فرض نہیں ہے۔ بات کوئی نہیں کی۔ ان کو پتا تھا کہ شوافے اور بعض شوافے کا مسلک یہ ہے کہ جب تک 40 بندے نہ ہوں جمعہ نہیں ہوتا۔ اور میں کبھی کبھی اس موقف کو پڑھ کے سوچتا ہوں، پاکستان میں تو ساری مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوتا ہوگا، جب خطبہ شروع ہوتا ہے کون سے 40 بندے بیٹھے ہوتے ہیں؟ الا القلیل، یہی ہوتا نہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کچھ نہیں کہا ان کو، اور آرام سے باب باندھا ہے، اور باب کیا باندھا ہے؟ باب اذا نفر الناس عن الامام فی صلاة الجمعہ فصلاة الامام ومن معه جائزہ۔ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے اور سامنے 12 صحابہ بیٹھے تھے، ان کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر ان کا ہو گیا ہے تو آج 40 نہیں ہوں گے تو ہمارا بھی ہو جائے گا۔ امام بخاری کو پتا تھا کہ بعض حنابلہ کا یہ موقف ہے، بعض لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ زوال سے پہلے جمعہ ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہوتا۔ تو امام بخاری نے باب باندھ دیا، باب جمعتی اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے تو یہ جمعے کا وقت ہے، اور روایت لے آئے۔ رجاء، میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا، اگر آپ صحیح منہج کو اپنانا چاہتے ہیں، اس زبان کو طعن و تشنیع سے بچائیے، اور اس زبان پہ گالیاں، اس زبان پہ ایسے الفاظ، میں اور آپ امام بخاری سے زیادہ غیرت مند نہیں ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ نے صحیح فہم دی تھی، اور میں تو حیران ہوں، وہ شیخ امام احمد بن حنبل جو ہیں، یحییٰ بن معین آپس میں بحث کر رہے تھے، تو یحییٰ بن معین نے کہا ھذا کذاب، تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اکسو الفاظک، اپنے الفاظ کو ذرا خوبصورت بنا لو۔ کہتے ہیں کیا مطلب، جھوٹا انسان ہے؟ تو کہا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو نا، لا بأس بہ، اس کی روایت پوری زندگی قبول نہیں کرنی، یہی مقصود ہے جھوٹے سے۔ الفاظ کو اچھا بنائیے، تعبیر اچھی کیجیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، رمضان میں اگر آپ نیت کو خالص کرنے کے بعد اپنے منہج کو درست کر لیں تو آپ جیسا کامیاب کوئی انسان نہیں۔ تیسری بات جو میں بڑے ادب سے پیش کرنا چاہوں گا، منہج کے بعد لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، اس مشغلے کو چھوڑ دیجیے۔ كان السلف الصالح لا يرون العبادة في الصوم والصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس۔ سلف صالحین صرف روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا اسی کو عبادت نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو عبادت سمجھتے تھے جو ان کاموں کے ساتھ لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے نہیں تھے۔ یہ فلاں ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سے اللہ نے پوچھنا ہے۔ وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، قرآن کہتا ہے اللہ اپنے پیغمبر کو کہ آپ سے تو جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ کسی کی کمی کوتاہی ہے دور کرو۔ کیسے دور کرو؟ اس کے پاس جا کے۔ بزدلی کیوں؟ یہاں بیٹھ کے، وہاں بیٹھ کے، وہاں بیٹھ کے، وہاں بیٹھ کے، کس چیز کی؟ اگر اتنے بہادر ہو تو سامنے بات کرو، اسے سمجھو یا سمجھا دو۔ اس رومال میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے اور میرے محترم بھائی کہتے ہیں 4 میٹر ہے اور میں کہتا ہوں 3 میٹر ہے، اور یہ میرے محترم بھائی کہتے ہیں 5 میٹر ہے، اس کا مطلب ایک دوسرے کو ہم گالی دیں، گتھم گتھا ہو جائیں؟ آرام سے اس کی پیمائش کریں گے۔ اور اگر یہ 4 میٹر ہے تو میں کہوں گا شیخ اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں بھول گیا، میں معافی چاہتا ہوں، میں غلط کیا بیٹھا، آپ نے صحیح کہا ہے، میری رہنمائی کر دی۔
اور اگر 5 منٹ رہے تو میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے صحیح کہا, مجھ سے بھول ہو گئی اور مسئلہ حل ہو گیا. اس میں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس پیمانہ قرآن و حدیث جب موجود ہے تو پھر ہم اپنی زبان کو, اپنی عقل کو پیمانہ کیوں بناتے ہیں؟ اور مجھے تو مالک بن دینار کی بات یاد آ رہی ہے. وہ کہا کرتے تھے اذا وجدت قسوة فی قلبک, جب تیرے دل میں سختی آ جائے اور تم محسوس کرو وہنن فی بدنک, تیرا جسم لاغر ہو گیا ہے, وَنَقْصًا فِي رِزْقِكَ, اور تیرے رزق میں کمی آ گئی ہے, فَعْلَمْ أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي مَا لَا يَعْنِيكَ, تو یقین کر لو تو نے ایسی کوئی گفتگو کی ہے جو تیرے لائق نہیں تھی. اس لیے سلف صالحین کے بارے میں علماء نقل کرتے ہیں كانوا اذا صاموا دخلوا المسجد, روزہ رکھ کے مسجد میں بیٹھ جاتے, گھر نہ جاتے. لوگ کہتے کیا ہوا؟ کہتے نحفظ صومنا ولا نغتاب احدا, ہم مسجد میں اس لیے بیٹھیں تاکہ کسی کی غیبت نہ کریں, ہمارے روزے محفوظ رہے. اور آج چونکہ سارا دن کھایا کچھ نہیں ہوتا تو کہتے ہیں چلو یہ تو ڈش لے ہی لینی چاہیے. اللہ نے حلال چیزوں کو ناجائز قرار دے دیا کہ روزے میں آپ حلال چیز بھی نہیں کھا سکتے. کوئی منت بھی کرے آپ کے سامنے, جتنے بھی ٹیسٹی کھانے رکھ دی, آپ لقمہ نہیں لیتے, اور غیبت تو ویسے حرام ہے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ میں سمجھ بیٹھا ہوں کہ میرے جیسا کوئی شخص نہیں ہے, دوسرے ہی خراب ہے, میں ٹھیک ہوں, اور میری یہ سوچ یہ اصل میں ٹھیک نہیں ہے, یہ خرابی ہے. نعیب زماننا والعیب فینا وليس العیب فی الزمان سوانا, ہم زمانے کو عیب لگاتے ہیں, اصل میں عیب ہمارے اندر ہے, اور شاید کہ ہم سے بڑا زمانے میں کوئی عیب ہی نہ ہو. طوبى لمن ملك لسانه وبكى على خطيئته ووسع بيته, سعادت مند وہ ہے جو اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے, اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے اور اپنی غلطیوں پہ روتا رہتا ہے. اور سچ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, طوبى لمن شغله عیوبه عن عیوب الآخرین, سعادت مند تو وہ ہے جس کو اپنے عیبوں پہ ہر وقت خیال ہوتا ہے, دوسرے کے عیبوں کی ان کو توجہ ہی نہیں ہوتی. وہ اپنے آپ کو دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو اس بات کی سمجھ عطا فرما دے. حدیث کہتی ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا, مومن مومن کے لیے ایسے ہے جیسے دیوار میں اینٹیں, ہر اینٹ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے دیوار کو مضبوط کرتی ہے. والمؤمن للمؤمن کالیدین, امام ابن تیمیہ کہا کرتے تھے مومن مومن کے لیے ایسا جیسے دو ہاتھ ہیں, توسل احداہما الاخرى, اگر علائشیں لگ جائیں تو ایک ہاتھ تو نہیں دھو سکتا, تو دونوں مل کے دونوں ہاتھوں کی صفائی کر دیتے ہیں. جب تک یہ اندازے زندگی میں اور آپ نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہمیں اس طرح کے مبارک موسموں کا فائدہ نہیں ہوگا. چوتھی بات اور ضروری بات, یہ چونکہ مہینہ دعا کا بھی ہے, عبادت کا بھی ہے, اور یہ صدقے کا بھی مہینہ ہے. اور میں نے جب لفظ بولا تو بہت سارے دل کھٹکنے لگ گئے ہوں گے کہ یہ کیا بولنے لگے ہیں, لیکن میں جو بولنے لگا ہوں ذرا غور سے سنیے گا. صدقے سے مراد صرف مال کا صدقہ نہیں ہے. شریعت کی یہی تو خوبصورتی ہے کہ اس کی ایک ایک بات کامل اور شامل ہوتی ہے. اور دنیا میں جب بھی فساد اٹھا ہے, آیا ہے, اس کے 2 سبب ہیں, کبھی نہ بھولیے گا. اس وقت فساد ہوتا ہے معاشرے میں جب کوئی شخص اٹھ کے کسی جزی کو اسلام کا کل کہہ دے, یا اس میں تصور کامل نہیں, یا کسی بات کو اس نے دین کہہ دیا جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. یہ 2 فساد کی جڑیں ہیں. جس شخص کا ذکر سے تعلق اور محبت بن گئی, اس کے گھر میں ذکر کی کتابیں ہوں گی, اس کو اور کام ہی کو نہیں, اس کے ہاتھ میں بس تسبیح آ جاتی ہے. اس سے پوچھا جائے آپ کبھی رشتہ داروں سے ملے ہیں, آپ کبھی علمی مجالس میں بیٹھے ہیں, آپ نے کبھی کوئی جہاد کے بارے میں بات کی ہے, اللہ کے رسول کے فرمان کو یاد کیا, اس کو غرض ہی کو نہیں کرتا, بس یہی دین ہے. جس کو دعوت سے محبت ہوگی وہ کہتا ہے بس میں نے پوری زندگی کو وقف کر دیا ہے, بچے رول رہے ہیں, بیوی کا پتہ نہیں ہے, اور دین کے امور کا پتہ نہیں رہتا, بس ایک ہی کام ہے نکل جاؤ.
جس کو اگر کسی اور چیز سے محبت ہوگی وہ کہتا ہے جی بس نہیں بس یہی کام کرنا چاہیے، لڑائی بڑائی کرنی چاہیے اور کوئی کام نہیں کرنا. یہی خلل ہے. ہم کہتے ہیں جب تک یہ ساری چیزیں ذکر، عبادت، علم، جہاد، دعوت، یہ ساری چیزیں ملیں گے نہیں، پورا اسلام نہیں بنے گا. اس لیے صدقہ کیا کرے، صرف مال کا نہیں. وہ تو اللہ جس کو طاقت دے وہ کرتا ہے. میں جس صدقے کی ترغیب دلانا چاہتا ہوں، بکل تسبیحۃ صدقہ، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. بکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. بکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. بکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. والامر بالمعروف صدقہ، نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے. والنہی عن المنکر صدقہ، برائی سے منع کرنا صدقہ ہے. وفی بضع احدکم صدقہ، اور بیوی کے حقوق پورے کرنا صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، مسلمان کو ملتے وقت مسکرا کر ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، کشادہ چہرے سے ملنا صدقہ ہے. ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا صدقہ ہے. افراغک من دلوک فی دلو اخیک لک صدقہ، اپنی جیب سے کچھ اس نکال کے دوسری کی جیب میں ڈال دینا، اپنے ڈول سے پانی نکال کے دوسری کے ڈول میں ڈال دینا صدقہ ہے. تسمع الاصم تهدی الاعمى، تسمع الاصم والابکم حتی یفقہ، ایسے گونگے بہرے کی رہنمائی کر دینا صدقہ ہے. اندھے کو راستہ دکھا دینا صدقہ ہے. ارشادک للرجل الرضیع البصر لک صدقہ، کسی کی نظر کمزور ہے جو واقف نہیں ہے اس کو واقفیت دے دینا یہ صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتسلیمہ لمن لقی، جس کو ملو سلام کہنا صدقہ ہے. تعدل بین اثنین صدقہ، دو لوگوں کے درمیان عدل کی بات کر دینا یہ صدقہ ہے. الضیافۃ ثلاثۃ ایام فما زاد فهو صدقہ، 3 دن مہمان نوازی کا حق ہے، اس سے زیادہ خدمت کرنا صدقہ ہے. کل قرض صدقہ، ہر قرض جو ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے. تدل المستدل، ایسا شخص نہ واقف ہے اس کو آپ واقفیت دے دینا صدقہ ہے. تسعى بشدت ساقیک الی اللهفان المستغیث، جو آپ کو مدد کے لیے پکار رہا ہے آپ دوڑ کے اس کے پاس جائیں یہ صدقہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صدقات کی قسمیں بیان کی ہیں، اور بہت پیارا صدقہ جو آج ہم کرتے ہی نہیں ہیں وہ صدقہ علبہ بن زید بن حارثہ کا صدقہ ہے. جب سارے صحابہ نے مال کا صدقہ کیا، کہا اللہ کے رسول میں بھی ایک صدقہ کرنا چاہتا ہوں. جی کون سا صدقہ؟ کہا انی اتصدق بعرضی علی من نالہ، وفی روایت اخری من قذفنی او شتمنی فہو فی حل، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں، کوئی گالی دے، کوئی الزام لگائے، میں نے اسے معاف کیا، میں غصہ نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا ہے. 5ویں اور آخری گزارش، عادت بناؤ ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور مسلمان امت کے لیے، دعات کے لیے، علماء کے لیے، اور اسی طرح اپنے اپنے اوطان کے لیے. دعا یہ مبارک مہینہ ہے. دعوت الصائم، روزے دار کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے. الدعاء بین الاذان والاقامت لا ترد، اذان اور اقامت کے درمیان اس وقت کو دعا کے لیے استعمال کیا کرو، اور سارا دن ہی دعا کا وقت ہے. اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرنا یہ نہ بھولو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، اس سے انسان کے دل کی خوبصورتی بنتی ہے. دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل یقول آمین ولک بمثل. آپ جب کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے نورانی فرشتہ ایک آ جاتا ہے اور وہ آمین کہتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے اے اللہ میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کے حق میں میری دعا قبول فرما. تو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اتنا کوئی بگ پروجیکٹ آج تک اس ڈیل کیا ہو. اس وقت دنیا میں کتنے مسلمان ہیں؟ کسی کو اندازہ؟ کیا یہ کتنے ہیں؟ تقریباً 1.5 ارب. اور آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کتنے مسلمان آئے؟ من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة
جو شخص اتنا کہہ دیتا ہے یا اللہ مومنوں کو معاف کر دے، مومنہ عورتوں کو معاف کر دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عبادہ بن صامت روایت کے راوی ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، اگر اتنا کہہ دے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، گنتی کے 3 سے 4 سیکنڈ، آج تک جتنے مومن دنیا میں آئے ہیں اتنی تعداد میں اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان والی زندگی دے اور صحیح منہج والی زندگی دے، اخلاص والی زندگی دے۔ الہ العالمین ہمارے سینے خوبصورت بنا دے۔ مولا کریم ہمارے دلوں میں ہر قسم کی بیماری دور فرما، اس کے اندر اپنی محبت، اپنے پیغمبر کی محبت، اسلام اور مسلمانوں کی محبت اور خیر خواہی اور ہمدردی پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے یہ مبارک چہرے بیٹھے ہیں ان کو تو اپنا قرب نصیب فرما۔ مولا کریم ان کو ایمان والی، صحت والی، خوشی والی لمبی زندگی عطا فرما اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم وجزاک اللہ خیر۔ آپ سن رہے تھے کہ رمضان ہم کو کیا سکھاتا ہے، اور یہ بہت عظیم نصیحتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی ٹائم چونکہ کم ہے، افطاری کا وقت قریب ہو رہا ہے، اور ہمارے شیخ محترم فضیلت الشیخ توصیف الرحمان موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ اگر بھائیوں کو اسی موضوع پر کچھ چند نصیحتیں کر سکیں۔ بارک اللہ فیکم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ ابھی ہم اپنے پیارے بھائی، پیارے شیخ قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار سن رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے جو ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم نے جو سنا ہے ہمیں اس کی دعوت آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ شیخ کی گفتگو کے بعد مزید گفتگو کی حاجت باقی نہیں ہے، صرف اتنی دعا سے ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان نصیحتوں کو اپنے گھروں میں، اپنے بچوں میں، اپنی بیویوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے معاشرے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں تو ہماری زندگی، ہمارا مال، ہماری زبان، ہماری جان، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے دین کی خدمت میں گزرا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کھانا پینا، سونا، بچے پیدا کرنا، نسل کو آگے بڑھانا، یہیں پر ختم ہو جانے والی زندگی ہو، بلکہ ایسا ہو کہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو ہمارا اللہ کی شریعت کو پھیلانے میں کوئی حصہ ہو، ہماری زبان کا، ہماری جان کا، ہمارے مال کا، جو اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، کیونکہ یہ دور انتہائی فتنوں کا دور ہے، انتہائی فتنوں کا دور ہے، اور فتنے اندھیری رات کی طرح امت مسلمہ پر حملہ آور ہیں۔ تو اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی کشتی کے ملاح بنیں، اس پیغام توحید کو، اتباع رسالت کے پیغام کو، اصلاح انسان اپنی اصلاح کی اس دعوت کو، اس کو عام کرے۔ جس نے یہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے یہ سمجھا کہ یہ سارا کام مولویوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہمارے ذمہ صرف نماز پڑھ کے گھر چلے جانا ہے، اور اس نے اللہ کی شریعت کی مدد کرنے میں کوئی کام نہیں کیا، کوئی حصہ نہیں ڈالا، تو یہ انتہائی خسارے والا انسان ہے۔ اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے کہ ہم دین اسلام کی خدمت سے محروم ہو جائیں، بلکہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اس دین اسلام